ہے اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر اور نائب امیر نے ناروے کے بادشاہ کو ان کے ملک کے یوم دستور پر مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے وسطی علاقے میں ہوئی بمباری کی شدید مذمت و ملامت کی ہے۔ قطر نے کورونا وائرس بحران پر قابو پانے کے لیے اپنے شرکاء کی مدد کرنے کے عزم کی تصدیق کی اور افغانستان میں پچھلے کئی مہینوں سے چلے آ رہے سیاسی بحران کے جلد ختم ہونے کی توقع۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے ناروے کے بادشاہ کو ان کے ملک کے یوم دستور کے موقع پر مبارکباد کا ایک تار ارسال کیا، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ناروے کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے وسطی علاقے میں کی گئی بمباری کی شدید مذمت و ملامت کی ہے، جس میں صومالیہ کا ایک اہلکار اور اس کے 3 محافظ جاں بحق ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کی تصدیق کی، خواہ اس کے مقاصد اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کے افراد خانہ، حکومت صومالیہ اور اس کے عوام سے تعزیت کی گئی ہے۔ ریاست قطر نے کورونا وائرس کووڈ-19 بحران پر قابو پانے میں امریکہ سمیت دنیا کے دیگر پارٹنرز کی معاونت کے اپنے عزم کا وثوق سے اقرار کیا۔ قطری سفیر برائے امریکہ شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران بحیثیت ایک اہم مقرر شرکت کے موقع پر اس عزم کا اظہار کیا، جس کا امریکی چیمبر آف کامرس نے امریکی تاجروں کے گروپ کے ساتھ مل کر انعقاد کیا تھا، تاکہ اس موضوع پر بحث کی جائے کہ ریاست قطر نے کووڈ-19 کے بحران اور ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال کو کس طرح مینیج کیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کووڈ-19 کے ان مریضوں کے لیے اعلیٰ درجے کے ٹریٹمنٹ آپشنز کا استعمال کر رہی ہے جنہیں زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ ہیلتھ کیئر کی خدمات بہم پہنچانے والے شعبے نے کووڈ-19 کے ان مریضوں کے علاج کے لیے 6 اسپتال وقف کر رکھے ہیں جنہیں خصوصی نگہداشت درکار ہے۔ حزیم میں بی ریک جنرل ہاسپٹل، راس لفان ہاسپٹل میں سعید ہاسپٹل، مرکز برائے متعدی امراض اور شہانیہ میں حال ہی میں کھولے گئے فیلڈ ہسپتال کو وبا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور تقریباً 4000 سے زائد بستروں کی یہاں گنجائش اور یہ تمام تر طبی سہولیات سے آراستہ ہیں۔ ڈاکٹر برائے مرکز متعدی امراض ڈاکٹر مونا المسلمانی نے کہا، حالانکہ کووڈ-19 کے لیے کوئی منظور شدہ ویکسین یا دوا موجود نہیں ہے، لیکن مریضوں کو ان کی علامتوں میں کمی یا ریلیو کرنے کے لیے طبی امداد بہم پہنچائی جاتی ہے، جبکہ قطر میں کووڈ-19 کے زیادہ تر مریضوں کو معمولی قسم کے سمپٹمز کا سامنا ہے، جن میں سے چندہ کو کیئر اور سپورٹ کے اضافی لیولز کی ضرورت ہے۔ وزارت صحت عامہ نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران صحت یاب ہونے والے 242 افراد کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکور ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 3788 ہو گئی ہے۔ وزارت کے اس بیان میں 1547 نئے تصدیق شدہ کیسز اور ایک ڈیتھ بھی شامل ہے۔ وزارت نے اس ضمن میں واضح کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ نئے معاملات ایسے تارکین وطن ورکرز کے ہیں جو پہلے ہی سے انفیکٹڈ افراد کے رابطے میں رہے۔ مذکورہ تمام متاثرین کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور انہیں درکار ضروری طبی خدمات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ قطر کی مستقل سفیرہ برائے اقوام متحدہ شیخہ عالیہ بنت حمد بن سیف آل ثانی نے وثوق سے کہا کہ ریاست قطر ایک ایکٹیو پلیئر ہے، نیز
UN کے مختلف شعبوں کی زیادہ تر سرگرمیوں کے لیے ریاست قطر کی قیادت کی دانشمندانہ حکمت عملی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ UN کی جانب سے قطر کا انتخاب ایک خصوصی پیغام کی سمت اشارے کا مرتکب ہے کہ قطر خطے کے قابل اعتماد ملکوں میں مقدم اور بر اول ہے جو UN کو درپیش چیلنجز اور اس کے علاقائی اثرات کے لیے بحیثیت ایک مؤثر اور قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ محترمہ سفیرہ نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی تعاون اور اقوام متحدہ کے لیے اس کی ذمہ داریاں نبھانے اور چارٹر کی روشنی میں اپنے اہداف کو پورا کرنے کے امور کے لیے ریاست قطر ایک ناگزیر ستون کے مترادف ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا عوامی انتظامی ادارہ سال 2020 کے لیے تربیتی پروگرام جون کی 7 تاریخ سے شروع کرے گا، جس میں صبح اور شام کے اوقات میں ڈسٹنس ٹریننگ آفر کی جائے گی۔ وزارت نے ان سرکاری ملازمین کو مدعو کیا ہے جو موجودہ کووڈ-19 کی وبا کے تناظر میں موارد سسٹم کے ذریعے انتظامی اور خصوصی ٹریک کی روشنی میں مذکورہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اپنے ناموں کے اندراج کے خواہش مند ہیں۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد 4.7 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 3,15,000 ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ ادھر اسپین میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے پس منظر میں عائد کردہ پابندیوں میں اپنے عوام اور ریسٹورنٹس کے لیے تقریباً 70% نرمی کیے جانے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ روس سے آمدہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سنیچر کو ملک میں اب تک کی سب سے کم یومیہ اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں نئے متاثرہ کیسز کا لیول بھی سب سے کم ہی رہا۔ اطالوی حکومت نے ایک حکم نامے کو منظوری دی ہے جس کے تحت ملک میں داخل ہونے اور باہر جانے سے متعلق سفر کے لیے عائد پابندیاں 3 جون سے ختم کر دی جائیں گی، جس کے بعد عوام کو ایک خطے سے دوسرے حصوں میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ برازیل کے سب سے بڑے شہر ساؤ پاولو کے میئر کا کہنا ہے کہ اس کا نظام صحت کولیپس ہو سکتا ہے، جبکہ کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے ایمرجنسی بیڈز کے مطالبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کو برازیل نے اسپین اور اٹلی کو بھی کنفرم کیسز کے معاملے میں پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ انفیکشن والا چوتھا ملک بن گیا تھا۔ ایران نے ایک فرانسیسی ایرانی اکیڈمک کو گزشتہ سنیچر کے روز نیشنل سیکورٹی چارجز کی بنیاد پر 5 سالوں کی سزائے قید کا حکم سنایا، جس کے وکیل کا کہنا تھا کہ فیریبا کو قومی سلامتی کے خلاف اجتماع اور سازش اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف پروپیگنڈا کی پاداش میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ افغانی دارالحکومت کابل میں پچھلے کئی مہینوں سے ایک سیاسی تنازع کو لے کر اٹھنے والی سیاسی افراتفری و بحران کے بعد افغانی صدر اشرف غنی اور ان کے سب سے اہم حریف عبداللہ کے درمیان مصالحت کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جس کے بعد توقع ہے کہ موجودہ سیاسی بحران جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ خبر کے مطابق صدر غنی اور عبداللہ نے ایک سیاسی سمجھوتے پر دستخط کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ طرفین کے اہلکاروں کے بقول اگلے چند دنوں میں مجوزہ معاہدے پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ صومالیہ کے شہر جلکایو میں ایک خودکش حملے کے دوران صوبہ مگد کے گورنر احمد موسیٰ نور اپنے 3 محافظوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ مبینہ حملہ کل اتوار کو کیا گیا تھا۔ ملیشیا گروپ الشباب نے اپنی ویب سائٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
3 पहियों वाली स्कूटर पर सवार हमला आवर जिसने गवर्नर तक पहुंचने की कोशिश की थी वो भी कत्ल हो गया है। और बरतानवी परचम बरदार जहाज पर खलीज अदन में बहरी कज़ाकों का हमला। खबर के मुताबिक स्टोल्टा पाल नामी जहाज पर कल इतवार के रोज यमन के साहिल से तकरीबन 75 नॉटिकल मील की दूरी पर समंदरी लुटेरों ने धावा बोला। स्टॉल्ट टैंकर्स के बकौल 6 मुसल्ला लुटेरे मुख्तलिफ 2 तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए जहाज के करीब आए थे, जिनकी तरफ से होने वाली फायरिंग का टैंकर के मुसल्ला अफराद ने जवाब दिया। नतीजे में एक कश्ती को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने ताक़ुब करना छोड़ दिया। इस कार्रवाई के दौरान जहाज के कमांड टावर को मामूली नुकसान जरूर पहुंचा, ताहम जहाज के अमले में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। बाद अज़ां जहाज ने अपने सफर से दोबारा रुजू किया। आज का नशिया खत्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर समाअत फरमा लीजिए। नायब अमीर और नायब अमीर ने नॉर्वे के बादशाह को उनके मुल्क के यौम दस्तूर पर मुबारकबाद के तार रवाना किए। कतर ने सोमालिया के वस्ती इलाके में हुई बमबारी की शदीद मजम्मत व मलामत की है। कतर ने कोरोना वायरस बहरान पर काबू पाने के लिए अपने शुरका की मदद करने के अज़्म की तस्दीक की। और अफगानिस्तान में पिछले कई महीनों से चले आ